کیا ہے کہ کچھ عورتیں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتی ہیں، بنا وضو نماز پڑھ لیتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر مستقل ٹیک کے بغیر انسان بیٹھے بیٹھے سو جائے، اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر مستقل ٹیک پیچھے کرسی کی یا دیوار کی ٹیک لگا کے اونگ بھی آ جائے تو وضو نہیں رہتا۔ ایسے بھائی کو یا بہن کو دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے رمضان کے علاوہ ہم جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر جمعے کے ساتھ کوئی اور روزہ ملا کے ہفتہ یا جمعرات رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، صرف جمعے کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ روزانہ سورۃ طٰہٰ اور واقعہ سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو ترتیب سے پڑھا کریں، صرف وہ صورتیں جو مسنون ہیں رسول اللہ نے فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد سورت سجدہ، الف لام میم سجدہ اور سورت ملک، اس کی تلاوت آپ نے فرمایا، یہ قبر کے اندر انسان کو عذاب سے حفاظت فرمائیں گی اور اللہ کے ہاں یہ انسان کے لیے جھگڑا کریں گی، اے اللہ یہ ہمیں قرآن سے نکال دے یا انہیں معاف فرما دے۔ تو یہ صورت واقعہ کے متعلق جو آتا ہے نا مغرب کی نماز کے بعد، یہ روایت ضعیف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی سنتیں اور نفل بتا دیں انشاءاللہ، اس کے متعلق گزارشات۔ تہجد کے بارے میں ایک خطبہ جمعہ دے انشاءاللہ جی، اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو ضرور عرض کروں گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو ختم کر دے، اے اللہ سب کی آزمائشوں کو ٹال دے، اے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، تیری بارگاہ میں ہم سب تیرے حضور بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی کے سارے غم ختم کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ یہ کل ایک بہت سانحہ ہوا ہے صوبہ خیبر PK میں کہ فائرنگ کر کے مسافروں کو 42 مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مومن کو قتل کیا اس سے اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ مسلمان مومن کو قتل کرنے والا 5 قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ نامعلوم یہ کون سے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کے ہر مسلمان ہر باسی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے رہنے والے ہر انسان کی، چاہے وہ غیر مسلمان بھی ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں کو امن سے بھر دے، اے اللہ ہماری ایک ایک بستی کو اے اللہ امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ کسی بھی ملک کے لیے امن بہت اہم ہے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ ہماری اس بستی پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ اس میں رہنے والوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ جو بدبخت اس ملک میں اس طرح فساد برپا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں ان کو جلا کے راکھ کر دے، اے اللہ انہیں برباد کر دے، اے اللہ جنہوں نے ان معصوموں کو قتل کیا ہے اللہ تو انہیں قتل کر دے، اے اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد